तपश उगलती ज़मीन, मजबूती से गड़े हुए हब्स के खेमे, शकर दोपहर रात, हर तरफ गहरा हौलनाक सन्नाटा। रात का कोई पाबा जंजीर लम्हा, घमस घमस घमस, प्यास प्यास प्यास। अजीब खौफनाक रात है, जिसकी भी आँख थोड़ी देर के लिए लगती है वो एक ही जैसा डरावना ख्वाब देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठता है। क्या देखता हूँ कि एक तारीक और गहरा कुआं है, जिसके इर्द गिर्द बहुत से लोग, जिनकी सूरतें धुंध और तारीकी में पहचानी नहीं जा रही हैं, खड़े हैं। वो बाली बाली कुएं के अंदर झांकते और पीछे हट जाते हैं। अपनी बारी आने पर मैं अंदर झांकता हूँ। अंदर बाहर से ज्यादा तारीकी और खामोशी है। मुझे पानी दिखाई नहीं देता, मगर उसके ख्याल से मेरी प्यास और भड़क जाती है। मैं पीछे हट जाता हूँ और अपने प्यासे होठों पर जबान फेरने लगता हूँ। उनमें से एक बार बार खंकारता, थूक से गला तर करता और कहता है, कुछ करो वरना सब प्यास से मर जाएंगे। क्या करें? एक बार कुंडा डालकर देखो, शायद मिल ही जाए। नहीं मिलेगा। हम कुंडे डाल डाल कर थक गए हैं। किसी गोताखोर को बुलवाओ। बुलवाया था। फिर उसने कहा तह में कीचड़ और दलदल है, उसे डर लगता है। फिर क्या करें? कोई हिम्मत करे और जाकर निकाल लाए। नहीं, पहले ये पता चलाओ कि ये बार बार फेंक कौन देता है। ये बाद में पता चलाएंगे। हाँ हाँ, पहले निकालने तो दो। कुछ फायदा नहीं, पहले ये पता चलाना चाहिए कि बार बार फेंक कौन देता है। चुप करो, पहले निकालने तो दे। हाँ, पहले निकाल कर प्यास बुझानी चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई है जो उतरे? कोई है? कोई है? कोई नहीं। हम सब प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। मैं हूँ। एक तरफ से आवाज आती है, तुम? हाँ, मैं जाऊंगा और निकाल कर लाऊंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आवाज मेरे हलक में फंस जाती है। वो कुएं की मुंडेर से रस्सी बांधता और मजबूती से गिरा लगाता है। सब हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से उसे देखते हैं। वो रस्सी हाथ में लेकर कुएं में उतरता है। मैं थूक निगल कर गला तर करता हूँ और कांपती हुई आवाज में कहता हूँ, ये क्या कर रहे हो अब्बा? वो कहता है, मुझसे लोगों की प्यास नहीं देखी जाती, मैं निकाल कर लाऊंगा। बोका नहीं मिलेगा अब्बा, तुम खुद खो जाओगे। तुम फिक्र ना करो, वो कहता है, मैं डूब नहीं जाऊंगा। बोका ढूंढ कर जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं उसे आवाजें देता हूँ, मगर वो रुकता नहीं। रस्सी थामे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता चला जाता है और नजरों से ओझल हो जाता है। उसकी आवाज और आहट दूर होती जाती है। फिर उसके पानी में गोता लगाने की आवाज सुनाई देती है। सब मुंडेर पर कोहनियां टेक कर अंदर झांकते हैं, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मैं घबरा कर पुकारता हूँ, अब्बा। मेरी आवाज देर तक कुएं की दीवारों पर मोटरसाइकिल चलाती रहती है, फिर डूब जाती है। डूब गया है, कीचड़ में फंस गया है। मुझे पहले ही डर था। मैं उसे आवाजें देता हूँ, वो कोई जवाब नहीं देता। मैं कुएं में लटकती बेहरकत रस्सी को देखता हूँ और मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मेरी चीख की आवाज सुनकर वो साथ वाली चरपाई से उठकर मेरे करीब आता और शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरकर कहता है, क्या हुआ बेटे, खैरियत तो है? मैं पसीने में शराबूर अभी तक लरज रहा हूँ। लरजते और कांपते हाथों से उसे टटोलता और पूछता हूँ, अब्बा, ये तुम ही हो ना? बोका निकाल लाए हो? वो कहता है, मालूम होता है तुमने भी बुरा ख्वाब देखा है। तुमने भी देखा है अब्बा? हाँ बेटे, बहुत बुरा। क्या देखा है अब्बा? वो जवाब में कहता है, मैंने देखा एक दुम्बा है, सफेद सफेद ऊन और भारी खूबसूरत चक्की वाला, मेरे आगे आगे दौड़ रहा है। मैं छुरी लिए उसके पीछे भागता हूँ, मगर उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जब मैं हाँफ जाता हूँ तो कहता हूँ, बुज़दिल, अल्लाह की राह में जाने से डरते हो? मेरी बात सुनकर वो रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गर्दन झुकाकर कहता है, अच्छा जी, जैसे उसकी रजा। मैं उसे जमीन पर लेटाता हूँ, गर्दन पर छुरी रखता हूँ और चलाना चाहता हूँ।
وہ کہتا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ میں آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتا اور اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دیتا ہوں، اور یہ دیکھ کر میری چیخ نکل جاتی ہے کہ اس کی جگہ تم ذبح ہوئے پڑے ہو۔ استغفار بیٹے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ کر میری طرف منہ کر کے پھونکنے لگتا ہے، اور ابھی اس نے تیسری پھونک مارنی ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ابو ابو پکارتا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ پھر اس کی ماں جاگتی ہے اور اسے سینے سے چمٹا کر وہ بھی رونے لگتی ہے۔ ابا اپنی پھونکوں کا رخ ان کی طرف کر لیتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا وقت ہوگا؟ پتہ نہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا، آسمان دھند میں چھپا ہوا ہے، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا جس سے وقت کا اندازہ ہو سکے۔ عجیب رات ہے، لگتا ہے وقت ایک جگہ پر رک گیا ہے اور اب کبھی صبح نہیں ہوگی۔ کیا صبح نہیں ہوگی؟ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ہوگی، ضرور ہوگی، تم سو جاؤ، ابا جواب دیتا ہے، پھر کہتا ہے ضرور کہیں کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اور پریشان ہو کر پوچھتی ہے۔ کوئی انہونی بات، پتہ نہیں کس پر کیا گزری ہے، پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا۔ کب؟ کیا ہوا تھا ابا؟ یہ پرانی بات ہے بیٹے، کتابوں میں لکھی ہے، دن چڑھے گا تو خود پڑھ لینا۔ دن چڑھے گا ابا؟ ہاں بیٹے، ہر رات، خواہ وہ کتنی ہی قیامت کی رات کیوں نہ ہو، آخر کار ختم ہو جاتی ہے اور سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے۔ اب کیا وقت ہوگا؟ وہ پھر پوچھتی ہے۔ صبح کاذب معلوم ہوتی ہے، اور صبح صادق؟ صبح کاذب کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، پھر شفق پھوٹتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے۔ مگر ملک نے اذان نہیں دی۔ ہاں، ملک نے اذان نہیں دی، تم جاؤ، جا کر دیکھو۔ میں اٹھ کر ڈربے کے قریب آتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں۔ ملک زندہ سلامت ہے، مگر بری طرح خوف زدہ ہے اور ہانپ رہا ہے۔ شاید اس نے بھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں اسے پکڑ کر باہر نکالنا چاہتا ہوں، مگر وہ سہمی ہوئی مرغیوں کے پروں میں سر چھپا کر دبک جانا چاہتا ہے۔ میں اسے زبردستی پکڑ کر باہر نکالتا ہوں، اس کی گردن کو اوپر کرتا اور اسے بھینچ کر اس کے اندر سے آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر آواز نہیں نکلتی۔ چھوڑ دے، ابا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسے آواز نہیں نکالی جا سکتی، اور نکل بھی آئے تو ایسی اذان کا کیا فائدہ؟ میں مرغ کو واپس ڈربے میں دھکیل دیتا ہوں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ ابا کہتا ہے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، مرغ اذان نہ بھی دے تو بھی وقت رکتا نہیں ہے۔ مجھے تو ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نہیں بیٹے، جب ہمیں وقت ٹھہرا ہوا لگتا ہے اس وقت دراصل ہم خود ٹھہرے ہوتے ہیں۔ اندر اندھیرا ہو جائے تو دن رات ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رہتی، عدل اور بے عدلی میں تمیز نہیں رہتی، مگر وقت چلتا رہتا ہے، اور ہر رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور پھیلتا اور چیزوں کی اصلی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اگر صبح نہ ہوئی تو؟ اماں کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابا کہتا ہے۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے کبھی ایسی ہولناک رات اور اس طرح کے بھیانک خواب بھی تو دکھائی نہیں دیے۔ اللہ خیر کرے گا، تم لوگ سو جاؤ۔ سو جائیں؟ کیوں؟ کس طرح؟ مجھے نیند نہیں آتی، وہ کہتی ہے، اور کاکا بھی بار بار ڈر کر چونکتا ہے۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں، اور ڈر بھی لگتا ہے کہیں ویسا ہی خواب۔ نہیں بیٹے، ابا کہتا ہے، تم سو جاؤ، میں جاگتا اور پڑھتا رہوں گا تو تمہیں برے خواب دکھائی نہیں دیں گے۔ اسی لمحے اچانک آہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہم چونک کر ڈربے کی طرف دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے مرغ ڈربے سے باہر نکل آیا اور اپنے پر پھڑ پھڑا کر اذان دینے کے لیے زور لگا رہا ہے، مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی ہے۔ زور لگاتے لگاتے وہ ہانپ جاتا اور اذان کو ادھورا چھوڑ کر ڈربے میں گھس جاتا ہے۔ جاگتے جاگتے اور حبس اور دھند کے سائبان میں ستارے تلاش کرتے کرتے ہماری آنکھیں تھک جاتی اور اعصاب شل ہو جاتے ہیں، مگر روشنی اور صبح کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ لگتا ہے رات کا کوئی لمحہ ساکت ہو گیا ہے، یا مرغ کے گلے میں اذان کی صورت اٹک گیا ہے، مگر پھر گرمی اور حبس کے باوجود نہ جانے کب اور کیسے میری آنکھ لگ جاتی ہے اور میں نیند کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں۔
مگر ابھی میں نیند کے پہلے زینے پر قدم رکھتا ہوں کہ وہی ڈراؤنا خواب پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں لٹکی رسی اچانک ہلنے لگتی ہے۔ میں اندر جھانکتا ہوں اور کان لگا کر سنتا ہوں اور کہتا ہوں، وہ ابھی ڈوبا نہیں، بوکر ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آتے ہیں اور منڈیر پر کوہنیاں ٹیک کر اندر جھانکتے ہیں۔ پانی میں اس کے چلنے اور حرکت کرنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، پھر اس کی آواز گونجتی ہے، بوکا مل گیا ہے۔ سب خوش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی آواز پھر آتی ہے، میں بوکا لے کر اوپر آ رہا ہوں۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا، ایک کہتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، کمال کا آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں، پہلے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ بار بار پھینک کون دیتا ہے۔ چپ کرو، شکر کرو مل گیا ہے۔ کچھ فائدہ نہیں جب تک اس کو نہ پکڑا جائے جو بار بار پھینک دیتا ہے۔ میں بتاؤں وہ کون ہے؟ پیچھے سے ایک شخص سب کو دھکیلتا ہوا آگے آ کر کہتا ہے، بتاؤ۔ وہ نیفے میں سے چھری نکالتا، ہوا میں لہراتا اور تنی ہوئی رسی کاٹ دیتا ہے، پھر ہنستا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے۔ دہشت اور خوف کے مارے سب خاموش رہتے ہیں۔ کنویں کے اندر سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے۔ میری چیخ سن کر وہ ساتھ والی چارپائی سے اٹھ کر میرے قریب آتا اور جھک کر کہتا ہے، اٹھو بیٹے، جلدی کرو، دن نکل آیا ہے۔ دن نکل آیا ہے؟ ہاں، مگر ابھی ابھی تو صبح کاذب تھی۔ ہاں بیٹے، آج صبح کاذب ہی کے وقت سورج نکل آیا ہے۔ پتہ نہیں اب کیسی شکر دوپہر ہمارا راستہ روکے کھڑی ہے۔